بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن ان کاموں سے بچا کرو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کو پیش کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے اپنی ہتھیلی میں پکڑ کر اس طرح لائے جیسے کوئی سفید آئینہ ہو جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ ہو، اور کہا کہ یہ جمعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج رہا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، مگر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام رحم فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کی رات دوزخ کی تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعہ کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ جمعہ کے دن ایک نیک عمل کا ثواب 70 گنا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کا عذاب بھی 70 گنا ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت جمعہ نازل فرمائی۔ جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان میں ایک فضیلت جو مسجد میں جلدی جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جنابت غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی ہو، اور جو دوسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے گائیں قربان کی ہو، اور جو تیسری فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مینڈا قربان کیا ہو، اور جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی ہو، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبے کے لیے آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے اور اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے والوں کا نام اسی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لفظ سے کام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کینکریوں کا ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا چٹائی وغیرہ سے کھیلتا رہا، اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعے کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن گوٹ لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹھ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گھوٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب آپ خطبے کے دوران جاؤ، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا منع ہے، بلکہ پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اضحیٰ اور فطر کے دونوں سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس دن کے 5 امتیازات ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے
آدم کو پیدا فرمایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو فوت کیا۔ اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اس دن قیامت ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کے مقرب آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور درخت جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ کر باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن غسل ہر بالغ پر واجب ہے، نیز مسواک کرنا اور حسب استطاعت خوشبو بھی استعمال کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔